عقیدت سلام کہتی ہے، قبول ہو تو محبت سلام کہتی ہے۔ پیش خدمت ہے ایک غزل عارف نقوی کے بچھڑنے کے احساس تلے لکھی ہوئی غزل 29 اکتوبر 2024 عیسوی۔ شاعر ہیں فہیم اختر لندن، برطانیہ۔ اس طرح سے بچھڑ کر وہ جانے لگے، اس طرح سے بچھڑ کر وہ جانے لگے، زندگی بے وفا ہے، زندگی بے وفا ہے بتانے لگے، زندگی بے وفا ہے بتانے لگے۔ ان سے پوچھا کہ کیا ہے فنا اور بقا، ان سے پوچھا کہ کیا ہے فنا اور بقا، ایک دیے کو جلا کر بجھانے لگے، ایک دیے کو جلا کر بجھانے لگے۔ اس نے کل ہی کیا تھا، اس نے کل ہی کہا تھا، اس نے کل ہی کہا تھا ملوں گا، مگر اس نے کل ہی کہا تھا ملوں گا، مگر وہ جدا ہو گیا۔ سب بتانے لگے وہ جدا ہو گیا، سب بتانے لگے، جن سے ملتی تھی ہر دم دعائیں مجھے، جن سے ملتی تھی ہر دم دعائیں مجھے، ہاتھ ان کے لیے اب اٹھانے لگے، ہاتھ ان کے لیے اب اٹھانے لگے۔ لوٹ کر وہ نہ آئے گا، لوٹ کر وہ نہ آئے گا، سن کر فہیم، لوٹ کر وہ نہ آئے گا، سن کر فہیم، شور آنکھوں میں آنسو مچانے لگے، شور آنکھوں میں آنسو مچانے لگے۔ اللہ عارف نقوی کے گناہ صغیرہ کبیرہ کو معاف فرمائے اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے، آمین۔ اخبار مشرق 31 اکتوبر۔ ادیب و شاعر اور نقاد کالم نگار محترم عارف نقوی کو جناب فہیم اختر لندن اپنی تصانیف پیش کرتے ہوئے اردو انجمن برلن کے بانی و صدر عارف نقوی دائمی نیند سو گئے۔ یورپ میں اردو شاہراہ ترقی پر گامزن کرنے میں اپنی حیات کا لمحہ لمحہ صرف کر دیا۔ فیروز انجم، جو ہر روح کو موت کا مزہ چکھنا ہے، کوئی اس سے مبرا نہیں، امیر ہو غریب، ادیب اور ہو دانشور، کسی کو موت سے رستگاری نہیں۔ دنیا مسافر خانہ ہے اور اس مسافر خانے میں جو بھی آیا ہے ہر حال میں یہاں سے جانا ہے۔ رخصتی کی معینہ گھڑی کے باوجود ہم اپنے طویل منصوبوں میں غلطاں اور پیچاں رہتے ہیں کہ 1000 سال بھی کم پڑ جائیں، مگر ہمیں اگلے لمحے کی بھی خبر نہیں کہ ہم اس دنیا میں ہوں گے کہ اس دنیا میں۔ ہماری منصوبہ بندی پر موت کو بھی افسوس ہوتا ہوگا کہ موت سامنے کھڑی ہے اور ہم بے خبر ہیں۔ اس عارضی دنیا میں ہر ذی روح آئی ہے
جانے کے لیے کسی روح کو اس دنیا میں دوام نہیں۔ شاعر کی زبان میں موت سے کس کو رستگاری ہے، آج ان کی کل ہماری باری ہے۔ موت نے اپنے اصول پر عمل کرتے ہوئے گزشتہ کل ترقی پسند تحریک کے بانی سجاد ظہیر کے ساتھی، یورپ میں اردو کی ترویج و ترقی میں اپنی پوری حیات صرف کر دینے والے اردو انجمن برلن کے بانی اور صدر محترم عارف نقوی صاحب کو بھی اپنے دامن میں سمیٹ لیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اردو ادب اور خاص طور پر یورپ و جرمنی اور برلن کی فضا عارف نقوی کی رحلت سے سوگوار ہو گئی۔ اردو زبان و ادب کی ترویج کے لیے عارف نقوی کی خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ آپ ہندوستان کے ادب و تہذیب کے گہوارے شہر لکھنؤ کی ایک مشہور و معروف شخصیت تھے۔ آپ نے اپنی حیات کی کل 90 قیمتی بہاریں دیکھیں۔ حق سبحان اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت فرمائے، آمین۔ اردو ادب کی نامور شخصیت جناب فہیم اختر لندن، جنہوں نے ہندوستان کی مٹی سے اٹھ کر لندن میں بھی اردو کا پرچم بلند کیا۔ بتایا کہ کل ہی رات عارف نقوی صاحب نے لندن کے معیاری وقت کے مطابق 8:40 پر ہمیں فون کیا اور حسب معمول خوب باتیں کی۔ مزید 16 نومبر کو برلن جرمنی میں اپنی کتاب کے اجرا پروگرام کی تیاری سے متعلق تفصیل بھی بتائی۔ جب میں نے پوچھا میں ٹکٹ لے لوں تو کہا 1 دن اور رک جائیں، لیکن کسے پتہ تھا کہ آج ان کی مجھ سے آخری گفتگو۔ اللہ تعالیٰ ان کی تمام صغائر و کبائر گناہوں کو معاف فرما کر جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور سوگواروں کو صبر و تسکین بخشے، آمین۔ انور ظہیر رہبر، نائب صدر اردو انجمن برلن جرمنی نے بھی اظہار تعزیت کرتے ہوئے مرحوم کی مغفرت کے لیے دعا کی ہے۔ تمام سننے والوں سے بھی گزارش ہے کہ آپ بھی ضرور سے ضرور ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں۔ تو ملتے ہیں پھر اسی پروگرام میں جس کا نام ہے ایس ایم راشد کی ادبی دنیا۔ اللہ حافظ۔